حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس کو روشن چہرے والا اٹھایا جائے گا، چمکدار چہرے والا۔ اور جو شخص لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہو اس دن اس سے افضل کوئی شخص نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی شخص 100 مرتبہ سے زیادہ پڑھتا ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھایا کرو، اور جب اس کے مرنے کا وقت آئے تب بھی اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا بھی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور دنیا سے جاتے وقت یعنی آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو درگزر فرما دیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جس کی زندگی کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو دنیا سے جاتے وقت، اس سے 1000 سال بھی اگر اس نے گناہ کیا ہوں تو اس کی بھی اس سے پوچھ نہیں ہوگی، بشرطے کہ توبہ کر کے چلا گیا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اس کلمے کی بدولت۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ جب تمہارے میں سے کسی کے مرنے کا وقت آ جائے تو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کلمے کے پڑھنے سے موت کے وقت جو پڑھے گا اس کے ذریعے سے اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا پروانہ فرما دیں گے۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ جس شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں مرنے کے بعد جیسے سیلاب کسی گھر کو بہا کر لے جاتا ہے، جیسے کہیں پر زوردار سیلاب آیا ہو، کوئی مکان وہاں پر ہو اور اس مکان کو سیلاب بہا کر لے جائے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مرنے والے کے گناہوں کو ایسے بہا دیتا ہے جیسے وہ سیلاب مکان کو بہا کر لے گیا ہو۔ اور یہ پاک کلمہ مرتے وقت اسی بندے کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بندگی خدا میں لگا کر گیا ہو، دنیا میں بھی اس کی کثرت کرتا رہا ہو، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے اور لکھا بھی ہے اس کے متعلق کہ اگر کوئی آدمی ایسا تھا کہ اس کو دین سے کوئی وابستگی نہیں تھی لیکن مسلمان تھا اور وہ مرا ہے تو اس کو کلمے کی تلقین کی گئی تو جس کام کو وہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا اسی کام کو بول رہا ہے مرتے وقت بھی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا واقعہ آتا ہے، وہ بھس کا کام کیا کرتا تھا، بھس کی گٹھڑیاں بیچتا تھا، اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا کلمہ پڑھو تو وہ مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے یہ گٹھڑی اتنے کی ہے، یہ گٹھڑی اتنے کی ہے، موت کے وقت کلمہ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے کا اور یہ اتنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عمر اپنی اسی میں صرف کی ہے، اسی میں اپنی زندگی اس نے گزار دی ہے، کلمے کا ذکر اور کلمے کا ورد اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو مرتے وقت جو کلمہ نصیب ہوتا ہے ان میں سے ایک ذریعہ ہے مسواک، کہ مسواک کے 70 فائدے ہیں، سب سے افضل فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح افیون بیکار چیز ہے، اس کے اندر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو کلمے والی بنائے۔